السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ آج آپ سے ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں میچورٹی کے اوپر. جیسے میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں ذکر کیا اور جو کہ ہمارا موضوع بھی رہتا ہے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں، ٹریننگ، کنسلٹنگ، کوچنگ کے اندر، کامیابی. اور ہم سب لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، انفرادی حیثیت میں بھی، فیملی کی حیثیت میں بھی، انسٹیٹیوشن یا آرگنائزیشن کی حیثیت میں بھی. 3 عوامل ایسے ہیں جو کہ اس بات کو طے کرتے ہیں کہ آیا ایک شخص اپنی زندگی میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا. میرا نام یمین الدین احمد ہے. میں ٹریننگ، کوچنگ اور کنسلٹنگ کے شعبے سے وابستہ ہوں. آپ میں سے بہت سے لوگ مجھ سے واقف ہیں اور پچھلے 29 سالوں سے میں کام کر رہا ہوں. تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں ٹریننگ، کنسلٹنگ اور کوچنگ کے شعبے میں، اور ان 20 برسوں میں ہزاروں لوگوں کے ساتھ، مختلف قومیتوں کے، مختلف شعبہ زندگی کے، ان کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا، انڈیویژل لیول پہ، فیملیز کے لیول پہ، آرگنائزیشنز کے لیول کے اوپر کام کرنے کا ہمیں موقع ملا اپنی ٹیم کے ساتھ. تو اس سارے زندگی کے جو لوگوں کے ساتھ جو ملنا جلنا، انٹریکشن رہا ڈفرینٹ لیولز پہ، اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں جو انسان کے سامنے آتی ہیں، میں اپنی ویڈیوز میں آپ سے وہ لرننگ شیئر کرتا ہوں. تو آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ خود اپنی انفرادی حیثیت میں، اپنے گھرانے کی حیثیت سے، یا اگر آپ کوئی ادارہ چلاتے ہیں یا آپ پروفیشنل ہیں، آپ کامیابی کی حقیقی سرحدوں تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے کہ اس کے لیے آپ کو ایک چیز جو ڈیولپ کرنی ہوگی اپنے اندر، وہ ہے میچورٹی. میچورٹی سے کیا مراد ہے؟ کیا ہر وہ شخص جب اس کی عمر بڑھ رہی ہوتی ہے تو کیا وہ میچور بھی ہو رہا ہوتا ہے یا نہیں ہو رہا ہوتا؟ ہمارے تجربے میں، مشاہدے میں، دنیا میں 3 طرح کے لوگ آئے. نمبر 1، وہ لوگ جن کی ایج جیسے جیسے بڑھتی ہے ان کی میچورٹی اس طرح سے نہیں بڑھ رہی ہوتی. یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر ایج 40 سال ہو گئی ہے تو میچورٹی ان کی جو ہوتی ہے وہ 25 سال اور 30 سال والی ہوتی ہے. فیصلے اور ترجیحات کا تعین ان کا 25-30 سال والا ہوتا ہے. تو ایج زیادہ ہے، میچورٹی کم ہے. دوسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی ایج اور میچورٹی ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہوتی ہے. 25 سال ایج ہے، 25 سال کے لیول کی میچورٹی ہے. 40 سال ایج ہے، 40 سال کے لیول کی میچورٹی ہے. 50 سال کے ہو گئے، 50 سال کے لیول کی میچورٹی ہے. یہ دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اور دنیا میں تیسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی ایج جس رفتار سے بڑھ رہی ہوتی ہے ان کی میچورٹی اس کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. یعنی کہ دنیا میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کی ایج نمبرز میں اگر آپ دیکھیں گے 25 ایئرز ہوگی، لیکن ان کی جو میچورٹی کا لیول ہوگا وہ 40 سال والے انسان کا ہوگا. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کی ایج 30 سال ہوگی، میچورٹی لیکن ان کی 50 سال والی ہوگی. آپ کو ایسے نوجوان ملیں گے کہ جن کی ایج 17-18 سال ہوگی لیکن میچورٹی 30 والی ہوگی. لیکن یہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں. اور اس میں سے جو پہلی ٹائپ کے لوگ ہیں جو اپنی ایج سے میچورٹی کے لیول پہ کم ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو الٹیمیٹلی دے لوز آؤٹ، دے آر لوزرز. وہ لوز کر جاتے ہیں. وہ کوئی خاطر خواہ زندگی کے اندر آگے نہیں بڑھ پاتے، چاہے وہ ان کا کیریئر ہو، وہ ان کی فیملی لائف کا اسپیکٹ ہو، وہ ان کے بزنس لائف کا اسپیکٹ ہو، وہ ان کی پرسنل لائف کا اسپیکٹ ہو. وہ جہاں جس ایریا میں میچورٹی کا لیول کم ہوگا وہاں وہ مار کھا جائیں گے. دوسری طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں دے آر گڈ پیپل. میچورٹی ایج ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اچھے لوگ ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو گڈ پرفارمرز ہوتے ہیں، اچھے فالوورز ہوتے ہیں. آپ ان کو کوئی چیز بتائیں گے کرنے کے لیے، وہ کام کر لیں گے، انسٹرکشن دیں گے، فالو کر لیں گے.
ٹھیک ہے، اور وہ اپنے کام کو ایک طریقے سے کر کے آپ کو دے دیں گے جیسے آپ چاہتے ہیں. لیکن یہ لوگ انیشیٹو لینے کے، ڈرائیو کرنے کے لیول پہ نہیں ہوتے. یہ آئیڈیاز جنریٹ نہیں کر سکتے. ہاں آپ ان کو کام دیں گے، وہ بڑے تندہی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اس کام کو کریں گے. دے آر گڈ فالوورز. اور تیسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ایج کے مقابلے میں جن کی میچورٹی بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. عام طور پہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے میدان عمل میں آپ کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی کہ یہ لیڈرز ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انیشیٹو لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈرائیو کرتے ہیں. یہ آپ ان کو اپنی پرسنل لائف میں دیکھیں گے، آپ ان کو اپنی فیملی لائف میں دیکھیں گے، آپ ان کو اپنی آرگنائزیشنل یا انسٹیٹیوشنل لائف میں دیکھیں گے. یہ لوگ ہر جگہ آپ کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ لوگ اور لوگوں کا انتظار نہیں کرتے کہ بھئی سب لوگ جو ہے نا وہ کریں گے تو میں کروں گا. اگر ایک چیز ہے وہ صحیح ہے، وہ درست ہے، وہ کی جانی چاہیے، تو ان کے اندر اتنی میچورٹی ہوتی ہے کہ وہ انیشیٹو لیتے ہیں اور وہ ڈرائیو کر کے آگے چلتے ہیں. ان کے ساتھ جو ٹیم ہوتی ہے یہ اس کو بھی اپنے ساتھ ڈرائیو کرواتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو میچورٹی ہے اس کا تعین کس طرح سے ہوگا؟ یہ کیسے پتا لگے گا کہ ایک شخص میچور ہے یا ایک شخص میچور نہیں ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے. تو اس کے اوپر میں کچھ بات عرض کرتا ہوں، لیکن کیونکہ بہت تفصیلی بات ہے، تفصیل میں تو ہم نہیں جا سکیں گے. میں آج مختصر بات عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ مستقبل میں کسی ویڈیو کے اندر تفصیل سے بھی عرض کروں گا. دیکھیں، آپ اگر یہ جانچنا چاہتے ہیں اپنے متعلق یا کسی اور انسان کے متعلق کہ آیا وہ میچورٹی کے لیول پر کس لیول کے اوپر ہے، تو آپ تین چیزیں جو ہے نا وہ دیکھیں. تین چیزیں. پہلی چیز جو کہ کسی بھی انسان کی میچورٹی کے لیے دیکھنی ضروری ہے، جو پہلا کرٹیکل ایلیمنٹ ہے کسی انسان کی میچورٹی کے اندر، وہ ہے کور. اس کی لائف کا کور، اس کی لائف کی بالکل جسے کہتے ہیں نا بنیاد، جس کے اوپر زندگی کی تعمیر ہوگی. آپ کو سب سے پہلے وہ کور دیکھنا پڑے گا. اور کور کے اندر تین باتیں ہیں جن کا تعین ایک انسان کو لازمی طور پہ کرنا ہوتا ہے، کرنا چاہیے. اور ان تین باتوں کے واضح تعین کے بغیر وہ میچورٹی کی جانب نہیں بڑھ سکتا ہے. پہلی چیز اس کی زندگی کا ویژن کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے. دوسری چیز اس کی زندگی کا پرپس کیا ہے، یعنی کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کیوں چاہتا ہے، اس کی ایگزسٹنس کیوں ہے. اور تیسری چیز ان دونوں کے پیچھے جو آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن ہے، جو ویلیو سسٹم ہے، جو بلیف ہے، وہ کتنا ساؤنڈ اور اسٹرانگ ہے. یہ پہلا ایلیمنٹ ہے میچورٹی کا. دوسرا کرٹیکل ایلیمنٹ جس سے کسی انسان کی میچورٹی کا تعین ہوتا ہے وہ اس کا کردار ہے، کیریکٹر ہے، اس کے کیریکٹر ٹریٹس ہیں. ایک میچور انسان اپنے زندگی میں، اپنی شخصیت میں اپنے پازیٹیو ٹریٹس کو اسٹرینتھن کرنے کے اوپر مستقل کام کرتا ہے اور نیگیٹو ٹریٹس کو گھٹانے کی، ان سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. اپنے ٹریٹس کو بلڈ کرتا ہے. کامیابی کے لیے جن ٹریٹس کی، جن صفات کی، جن خصوصیات کی، جن خصلتوں کی ضرورت ہے وہ ان کو اپنے اندر ڈیولپ کرتا ہے. یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے کیریکٹر، کردار. اور تیسرا ایلیمنٹ کسی انسان کی کامیابی میں جو سب سے اہم رول پلے کرتا ہے وہ ہے کمپیٹنس. کسی کام کو، زندگی کے معاملات کو برتنے کی اہلیت کا ہونا، قابلیت کا ہونا. اور قابلیت کن چیزوں سے مل کے بنتی ہے، کمپیٹنس کن چیزوں سے مل کے بنتی ہے؟ نمبر 1 نالج. کیا اس کے پاس زندگی کے اپنے مختلف رولز کو نبھانے کے لیے جو نالج چاہیے، جو علم چاہیے وہ ہے. نمبر 2 اسکلز اینڈ ایبلٹیز. وہ کیا اسکلز ہیں جس کی اس کو زندگی میں کامیابی کے لیے ضرورت ہے. آپ دنیا میں کوئی بھی کام اس کی ریلیونٹ نالج اور اسکل کے بغیر نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ اگر آپ پیرنٹ ہیں اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو یہ بات یاد رکھیے
کہ پیرنٹنگ کے لیے آپ کو نالج بھی چاہیے, آپ کو اسکل بھی چاہیے. اگر آپ ایک بزنس مین ہیں تو آپ کو اپنے بزنس کے ایریا کے اندر نالج بھی چاہیے, اسکل سیٹ بھی چاہیے. آپ اگر پروفیشنل ہیں, کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو اپنے شعبے کی نالج بھی چاہیے, اسکل بھی چاہیے. گویا کہ آپ جو بھی اپنی زندگی کا رول اٹھا لیں, ہر ہمارے زندگی کا جو رول ہے, جو ہماری زندگی کا ڈائمنشن ہے, وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس اس رول اور اس ایریا کی نالج, اسکل ہونی چاہیے. یہ دو کریٹیکل چیزیں ہیں جس کے بغیر کمپیٹنس کا تصور ہو ہی نہیں سکتا. پھر اس کے بعد آپ کا جو نیٹ ورک ہے, لوگوں کا نیٹ ورک آف پیپل, وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ نیٹ ورکنگ کرتے ہیں, ملتے ہیں, جلتے ہیں. کیونکہ آپ اگر ان کمپیٹنٹ لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھ رہے ہیں, آپ لو کیریکٹر کے لوگوں کے ساتھ اگر آپ انٹریکشن زیادہ کر رہے ہیں, تو غالب امکان ہے کہ تھوڑے عرصے میں آپ کے کیریکٹر کے اندر بھی ڈینٹ پڑنا شروع ہو جائے گا. تھوڑے عرصے میں آپ بھی ان کمپیٹنس میں آگے نکلنا شروع ہو جائیں گے. اور چوتھی چیز جو آپ کی کمپیٹنس کو بڑھاتی ہے, اس کو بڑھاوا دیتی ہے, وہ ہے آپ کا روٹین, آپ کی زندگی کے پروسیسز, آپ کے شب و روز کی ترتیب. تو کور, کیریکٹر, کمپیٹنس, ان تین چیزوں کے بغیر, یا آپ کہہ سکتے ہیں 3 C's آف میچورٹی, ان 3 C's کے بغیر کوئی شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اس بات کے اوپر اب آپ نے غور کرنا ہے آج کی ویڈیو کے بعد کہ ان تینوں چیزوں میں, تینوں کریٹیکل ایلیمنٹس کے اندر آپ خود کو کہاں پاتے ہیں, آپ خود کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. آپ کا ویژن, آپ کا پرپز, آپ کی آئیڈیالوجیکل ویلیو بلیف سسٹم کی فاؤنڈیشن, آپ کے کریکٹر ٹریٹس, کیا آپ نے ان کا تعین کیا ہے کہ مجھے کن ٹریٹس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کے پاس اس کا کوئی پروسیس موجود ہے؟ آپ کی کمپیٹنسیز, آپ ان کمپیٹنسیز میں اپنے آپ کو کہاں اس وقت اسٹینڈ کرتے ہیں, کہاں جانا چاہتے ہیں, اس کی ڈیولپمنٹ کا کیا آپ کے پاس روڈ میپ اور پلان ہے. ان 3 چیزوں کے اوپر غور کریں, اپنے اوپر کام کریں, اپنے اوپر انویسٹمنٹ کریں. ادروائز یاد رکھیں کہ یہ وہ واحد انویسٹمنٹ ہے جو آپ کو سب سے زیادہ ROI دیتی ہے. اور اگر آپ نے یہ انویسٹمنٹ نہیں کی تو نہ صرف آپ اپنی انفرادی حیثیت میں بلکہ آپ اپنی زندگی کے دیگر رولز میں بھی اس بات کا امکان بڑھا لیں گے خدا نخواستہ کہ آپ کہیں پر ناکامی سے دوچار ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو ناکامی سے بچائے اور کامیاب ہونے والا بنائے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے. فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں, اور یہ ویڈیو آپ نے شیئر کرنی ہے اپنے حلقہ احباب میں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.